یتیموں کی اور غریبوں کی اور مجبوروں کی زمین کم پیسوں میں خریدنے والوں، جانتے ہو کہ 2 لاکھ روپے کی اس کی زمین ہے، لیکن اس کی ماں بیمار ہے، اس کی بیٹی بیمار ہے، اس کو زمین بیچ کر اپنی بیٹی کا علاج کرانا ہے، اس لیے مجبوری میں وہ 1.5 لاکھ کی دے گا، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا یا اپنی بیوی کا علاج یا اپنے بچے کا علاج کرائے گا تو 2 لاکھ کی زمین 1.5 میں بھی بیچے گا اور ہم 1.5 میں خرید لیں گے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی زمین 2 لاکھ کی ہے، قیمت اس کی صحیح ہے، لیکن مجبوری میں وہ 1.5 لاکھ کے بیچ رہا ہے اور ہم 1.5 لاکھ کی اس کی زمین لے رہے ہیں۔ یہ بھی پیسے کی ایک حرام قسم ہے جو تم چاہے اس نے اپنی مرضی سے کیوں نہ دی ہو، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اس نے مجبوری سے دی ہے، تو آپ کی یہ 1.5 لاکھ روپے کی لی ہوئی 50,000 کا جو چونا لگایا آپ نے، یہ حرام کمائی ہوگی اور اس نے پوری قیمت کو حرام کر دیا ہے اور تم ایک مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ یہ معاف کیے جانے لائق جرم نہیں ہے۔ سنو، قاضی شریح کہتے ہیں تمہارا گھوڑا تو 500 درہم کا ہے، تم 400 کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا سنو، 400 درہم کی مجھے ضرورت ہے، میں نے قیمت 400 مانگی ہے، اگر آپ 500 دینا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی، ورنہ میری طرف سے صرف 400 فکس ہے۔ یہی کہے گا بیچنے والا، صاحب آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور 500 دینا چاہتے تو دے دیجئے، لیکن ہماری طرف سے 400 ہے۔ قاضی شریح کہتے ہیں میں ایک اور چکر لگاتا ہوں۔ انہوں نے ایک اور چکر لگا کر دیکھا اور دیکھ کر پھر لوٹ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں گھوڑے والے تم اپنی مجبوری نہیں بتانا چاہتے ہو، مت بتاؤ، لیکن میں نے دوبارہ تمہارے گھوڑے کو چلا کر دیکھا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تمہارا گھوڑا 500 سے بھی اوپر کا ہے، یہ 600 درہم کے لائق ہے۔ گھوڑا بیچنے والا پھر کہتا ہے قاضی صاحب میری طرف سے 400 درہم ہے، اگر آپ 600 دے دیں 500 دے دیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میری طرف سے 400 درہم اس کی قیمت ہے۔ قاضی شریح کہتے ہیں رکو، ایک اور چکر لگایا اور آ کر کہتے ہیں کہ تمہارے گھوڑے میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ گھوڑے کی قیمت تو 700 درہم بھی تم بتاؤ تو مناسب ہے۔ اس نے کہا 400 میری طرف سے، اوپر آپ اگر جو دے دیں گے وہ بخوشی میں قبول کر لوں گا۔ قاضی شریح ایک اور چکر لگاتے ہیں اور چکر لگانے کے بعد آتے ہیں اور اپنے پاکٹ سے 800 درہم نکال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا گھوڑا 800 کے لائق ہے، یہ پکڑیے قیمت۔ اب تم کسی مجبوری میں اگر 400 کا بیچ رہے ہو تو یہ تمہاری مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن میں تمہاری مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے جو مناسب سمجھا اور تمہارے گھوڑے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ میں نے اپنے حساب سے بالکل جائز دی ہے، یہ 800 درہم کے لائق تمہارا گھوڑا ہے۔ قاضی شریح نے 800 دے دیے، مانگے 400 دے دیے 800، اور ساتھ میں کیا کہا میں تمہاری مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہوں، اس لیے میں نے 800 دے دیے ہیں، جس لائق ہے تمہارا گھوڑا۔ آئے ببولا بونا کے لوگوں، احمد آباد والوں، کٹیہار کے لوگوں، کبھی تم نے کسی مجبور کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے کبھی 2 لاکھ کی زمین کو 2.25 لاکھ بھی دینے کی کوشش کی ہے؟ کبھی کسی غریب کی 2 لاکھ کی زمین کو 2.5 لاکھ میں بھی خریدا ہے، یہ سوچ کر کہ چلو وہ اپنی بیٹی کا علاج کرا لے گا، چلو اس کی ماں کو کینسر ہے وہ اپنی ماں کا علاج کرا لے گا، ہماری زمین پڑی رہے گی، 2 کی جگہ 2.5 میں ہم بیچ لے رہے ہیں، 2-3 سال میں اس کی قیمت بڑھ جائے گی، ہم تو پھر کما لیں گے۔ کبھی ہم نے کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ کو دیکھتے ہوئے اس کی 2 لاکھ کی زمین کو 2.5 لاکھ میں لینے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، 2 کی زمین کو 1.5 میں تو لینے والے اس محفل میں بھی ہزاروں مل جائیں گے، سینکڑوں مل جائیں گے، بہت مل جائیں گے، لیکن 2 لاکھ کی زمین کو 2.5 لاکھ میں لینے والا ایک بھی نہیں ملے گا، اگر اٹھوایا جائے تو ایک بھی نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام یہ کہتا ہے کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ ہمدردی ہونی چاہیے۔ چوری، ڈکیتی، یہ ساری چیزیں حرام مال کی قسم ہے۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان کو سود پر روپیہ دینا، صاحب تمہیں مجبوری، ہاں 1 لاکھ روپے دے دو، میری بیٹی کی شادی ہے، ہم 1 سال میں لوٹا دیں گے۔ 1 سال میں لوٹاؤ گے تو 1,25,000 لوں گا، کہا ٹھیک ہے دوں گا۔ 1,10,000 ٹھیک ہے دوں گا۔ یہ بھی
حرام مال کی ایک قسم ہے. کسی کو ہم مدد تو کر رہے ہیں, قرض تو دے رہے ہیں, لیکن شرط یہ لگا رہے ہیں کہ 1,00,000 روپے کی جگہ پر ہم 1 سال کے بعد تم سے 1,40,000 لیں گے, 1,20,000 لیں گے, بڑھ کے لیں گے, کیونکہ ہمارا پیسہ جا رہا ہے. اگر ہمارے پاس ہوتا تو 1 سال میں ہم کتنا کماتے, لہذا ہم 20,000 تم سے زیادہ لیں گے. اور آپ کی مجبوری ہے, آپ نے لے لیا اور اس نے 1,00,000 کی جگہ 1,20,000 طے کر دیا. جانتے ہو یہ زیادہ رقم کیا کہلاتی ہے؟ سود. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعافا مضاعفا. اے مسلمانوں, تم سود بیاج کو دگنا اور چوگنا کر کے مت کھاؤ. سنیے, جس نے 1,00,000 روپیہ دیا, بدلے میں 5 مہینے 6 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد 1,10,000 1,20,000 لیا, اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. اسلام کی نظریے سے دیکھنا چاہتے ہو تو سنو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں الربا 70 حوبا, الربا 70 حوبا وایسرها ان ينكح الرجل امه. 1,00,000 دے کر 1,10,000 لینے والوں سنو, 1,00,000 دے کر 1,20,000 لینے والوں سنو, اپنے مسلمان بھائی کا ناجائز فائدہ اٹھانے والوں سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, محمد رسول اللہ فرماتے ہیں, جس نے 1 دے کر 1,20,000 لیا, 1 دے کر 1,10,000 لیا, یہ سود ہے. اور سود کے 70 درجے ہیں. 70 حوبن, سود کے 70 درجے ہیں. یہ 70 درجوں میں جو تم نے 1 لیا ہے, کتنا بڑا جرم کیا ہے. اس کا سب سے ہلکا جرم کیا ہے, سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ ایسرها ان ينكح الرجل امه. ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے. ایک مرد, ایک نوجوان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے, نکاح ہو جائے گا. حدیث میں نکاح کا لفظ ہے ان ينكح الرجل امه, مرد اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے. کہنے کا مقصد کیا بتا دوں, ذرا سنو سود کھانے والوں, سنو نکاح کا لفظ کیوں کہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا جیسے کوئی مرد اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہے, نکاح ہوگا ہی نہیں. ماں کتنی خوبصورت ہو, بیٹا ماں کے ساتھ نکاح پڑھ رہا ہے. مولانا جرجیت صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ نکاح میں یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں 3 جگہ سے, ہم نے پڑھ دی اور نکاح کر بھی دیا ماں کے ساتھ. لیکن ان قرآن کی آیتوں کے پڑھنے کے باوجود ماں بیٹے پر حلال نہیں ہوگی, یعنی نکاح نہیں ہوگا. پورا قرآن پڑھ دیا, اس کے بعد نکاح پڑھا دیا, پھر بھی نکاح نہیں ہوگا. جس طریقے سے اللہ کے نبی کے بتانے کا مقصد کیا ہے, جس طریقے سے پورا قرآن پڑھ کر, بلکہ ہزاروں بار قرآن پڑھ کر, لاکھوں مرتبہ قرآن پڑھ کر بھی اگر تم نکاح کرنا چاہو ماں کے ساتھ, تب بھی ماں حلال نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جتنا مشکل ایک لڑکے کے لیے اس کی ماں کا حلال ہونا ممکن نہیں ہے, اسی طریقے سے کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس سے 10,000 روپے زیادہ لے کر سود کھانا بھی حلال نہیں ہے. جس طرح ماں حلال نہیں ہو سکتی ہے, اسی طریقے سے سود بھی حلال نہیں ہو سکتا ہے, چاہے اس سود پر 10 لاکھ مرتبہ قرآن کیوں نہ پڑھ لیا جائے. اور دوسرا مقصد کیا ہے اللہ کے رسول کے یہ بتانے کا, سنو, بہت سن چکے ہو ویدوں کے منتر. آج ہماری تقریر اور تقریروں سے ہٹ کر ہے, آج ہمارا پروگرام اور پروگراموں سے بالکل ہٹ کر ہے. آج ہمارا ٹارگٹ صرف آپ ہیں, ہم ہیں, ہمارا سماج ہے, ہمارا معاشرہ ہے.
کیا ہوا بھیا؟ آپ کے بھی کمر میں درد ہو رہا ہے؟ فون آ گیا کسی کا؟ رات میں 2 بجے کس کا فون آ سکتا ہے؟ آپ ہنس رہے ہیں. آج کے اس جلسے میں کتنے لوگ فون پہ بات کر کے آئے ہوں گے. آ رہی ہو فلاں دکان پہ فلاں جگہ ملیں گے. کیونکہ آج کے دن لڑکیوں کو ماں باپ اجازت دے دیتے ہیں, جا رہی جلسے میں, ٹھیک ہے, جا اچھے کام کے لیے جائے. باپ بیچارہ خوش ہے جلسے میں. جا کے دیکھو, معائنہ کر کے دیکھو, ایسا لگے گا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوں. گھوم کے دیکھو, معائنہ کر کے دیکھو. یہ مثال میں ہر جگہ دے رہا ہوں, کل بھی دی تھی, پرسوں بھی دی, آج بھی دے رہا ہوں, اور اس کو کل بھی دوں گا. جہاں جہاں دیکھوں گا حالات وہاں دوں گا. حالات ہے یہ جلسوں میں, جب لڑکے اور لڑکیوں کا یہ حال ہو تو اور کیا. دوسرا نظریہ دیکھیے. پہلی بات, جس طرح ماں کے ساتھ چاہے کتنی مرتبہ نکاح کیا جائے ماں حلال نہیں ہو سکتی, اسی طرح سود بھی حلال نہیں ہو سکتا. دوسرا مقصد, دوسرا بتانے کا مقصد کیا اللہ کے رسول کا, جس طرح کوئی لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر کے اپنی ماں کو رکھ لے اور ماں کو کے ساتھ ہم بستری کرے, تو پورا سماج اس کو کتنی بری نظر سے دیکھتا ہے کہ دیکھو اپنی ماں کو رکھے ہوئے, دیکھو اپنے ماں کے ساتھ شادی کر لی. سماج اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر کے اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کر رکھے. تو سماج جس طرح اس آدمی سے نفرت کرتا ہے جو اپنی ماں کو رکھے ہوئے ہو, اسی طرح سماج اور گاؤں کو چاہیے, معاشرے کو چاہیے کہ سود کھانے والے کو اسی نفرت کی نظر سے دیکھے, اس سے بھی بری نظر سے دیکھے, کیونکہ یہ تو سب سے ہلکا درجہ ہے. 69 درجے اس سے بھی اوپر ہیں سود کے اور بیاج کھانے والے کے. یہ تو ہلکا درجہ ہے. 70 درجے ہیں, یہ ہلکا ہے. تو اس سے 70 گنا زیادہ برا اس آدمی کو سمجھا جائے جو سود کھاتا. اب سوچو, سود کھانے والے کا ہمارے معاشرے میں سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے. نہ اس کی لڑکی لینا چاہیے, نہ اس کو لڑکی دینا چاہیے, نہ اس کی شادی میں بیٹھنا چاہیے, نہ اس کو شادی میں بلانا چاہیے, نہ اس کے خوشی میں شامل ہونا چاہیے, نہ اس کے موت مٹی میں شامل ہونا چاہیے. اس کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے. اس کا بائیکاٹ نہیں ہو رہا ہے. اس کو آج روزگار سمجھا جا رہا ہے, یہ تو روزی روٹی کمانے کا ذریعہ ہے, وہ کر رہا ہے وہ دھندا. ابھی اس گاؤں کا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے, 2 دن بعد پنچایت بیٹھ جائے گی سماج کی, کیسے بھاگا, اس لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی ہے, چلو یا تو 2 لاکھ جرمانہ دو یا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرو. ابھی پنچایت بیٹھ جائے گی, سزا متعین کر دی جائے گی اس کی, یا تو شادی کرو اس لڑکی کے ساتھ کیونکہ تو لے کے بھاگا ہے, یا پھر تو 2 لاکھ روپے جرمانہ دے کیونکہ لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی. اب اس سے کون شادی کرے گا؟ یہ پنچایت فیصلہ کرے گی, یہ گاؤں کا سماج فیصلہ کرے گا. گاؤں کے سماجیوں, گاؤں کی پنچایت میں بیٹھنے والوں, ایک شخص جب نماز چھوڑتا ہے تو اس کی پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ ایک شخص سود کھا رہا ہے, آپ کے گاؤں میں 1 لاکھ دیتا اور 1,25,000 لیتا ہے, اس کے خلاف آپ پنچایت کیوں نہیں بٹھاتے ہیں, ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یہ آدمی تو اتنا برا ہے, سود کھانے والا, اتنا برا تو وہ شخص بھی نہیں ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے. جب اس سے بھی گندا سود کھانے والا ہے تو آپ ایسے آدمی کو سماج میں برداشت کیسے کر رہے ہیں, اور آپ کے سماج میں یہ آدمی رہ کیسے رہا ہے؟ مت کہو مولانا گاؤں کا مکھیا ہی ایسا ہے. ارے ہو مکھیا ہو, سرپنچ ہو, MLA ہو, MP ہو, مولوی چرچیز کے جوتے کی بوٹ کے نیچے نہیں سمجھتا قرآن و حدیث کے آگے کوئی اہمیت نہیں ہے. جرجیز بھی سود کھائے گا تو یہ حدیث اس کے اوپر بھی لاگو ہوگی. قرآن و حدیث کسی کو نہیں چھوڑتا ہے. صاحب معزز آدمی ہیں, ایسا مت بولیے. میں کسی کا نام تھوڑی لے رہا ہوں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, جو بھی اس میں انوالو ہے برا ہے. ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں, اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں. درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ رواہ الطبرانی. یہ حدیث امام طبرانی لائے ہیں. اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے, اپنی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. سنیے اس حدیث کا ترجمہ. اے ہے سن لو, ماتھا پٹکو اور سود کھانے والے اپنی اوقات دیکھیں, کتنا گرا دیا ہے ان کو اللہ کے نبی نے. 25,000 تو بہت ہو گیا, 1 لاکھ دے کر 1,25,000 لینا, 1 لاکھ دے کر 1,10,000 لینا, یہ تو بہت ہو گیا. یا درہم ربا, بھیا آگے والے بولے نہیں, بات نہ کریں, آپ جا سکتے ہیں, آپ کو اجازت دے رہا ہوں میں, لیکن گفتگو نہیں.
سنیے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا آج کی تقریر اور تقریروں سے ہٹ کر ہے، سماج کے اندر یہ چیز آنی چاہیے۔ درہم ربا، ایک درہم کھانا، درہم و ربا، سود کا، بیاج کا ایک درہم، 1 روپیہ مان لو۔ سعودیہ میں درہم اس وقت جو دبئی کا درہم ہے وہ 18-20 روپے میں چل رہا ہے، یہی بحرین کے درہم کا حال ہے۔ سعودی میں تو ریال چلتا ہے، درہم تو ہے نہیں، تو جہاں درہم چل رہا ہے 20 روپے سے زیادہ قیمت نہیں، چلو 20 روپے مان لو۔ درہم و ربا، ایک درہم جس نے کھایا وَهُوَ يَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے، یعنی 100 روپے دیے اور 1 مہینے کے بعد کہا نہیں اب 120 دو، 1 درہم ہو گیا، 20 روپے کا 1 درہم مان لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 20 سے نیچے والا جائز ہے، 1 روپیہ ہی سود کا کیوں نہ ہو وہ بھی حرام ہے۔ اور سنیے، جس نے 1 درہم کھایا جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے، کھا لیا، جرم کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ اشد من 36 زنیتن، 6 30 6 اور 30 جوڑیے، 6 + 6 + 30 کتنا ہوا؟ 36 زنیتن، زنا، گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا۔ 1 روپیہ جس نے سود کا کھایا جانتے ہوئے کہ یہ سود ہے، یہ 1 درہم 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ 36 مرتبہ زنا کرنا آسان ہے، لیکن سود کا 1 درہم 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی سنگین جرم ہے۔ کیا رہ گیا؟ سماج میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ 1 بار زنا کر لے اور پکڑا جائے تو سماج میں ناک کٹ جاتی ہے، وہ لڑکی بیٹھی رہتی ہے، کہیں اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے، ارے وہ فلاں کے ساتھ ارے غلط کام ہو چکا ہے۔ سوچو 36 مرتبہ، اور اس کو بھی کہا کہ یہ آسان ہے، سود کا 1 روپیہ 36 مرتبہ بھی زنا سے زیادہ سخت ہے۔ کیا گزر رہی ہوگی آج کی میری تقریر ان لوگوں کے اوپر جو سود کھاتے ہیں، اللہ کی قسم ایک ایک لفظ ان کے اوپر ہتھوڑا بن کے برس رہا ہو۔ اسی لیے کہتے منتر سنا، منتروں میں یہ سب آتا نہیں ہے نا، یہ سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ جب تک میں اس کرسی پر ہوں سننا پڑے گا، بعد میں ہمیں سنا دینا جتنی گالیاں دینا ہو، کیونکہ یہ پاور مجھے محمد رسول اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ جب تک میں اس کرسی پہ ہوں سننا پڑے گا۔ یہ ہے سود اور بیاج کی حیثیت، حقیقت نہیں۔ اب آپ کا ایک سوال ہوگا کہ مولانا صاحب بینکوں میں ہم جو پیسہ رکھتے ہیں، آپ سوچئے ایک اور مسئلہ حل کر دوں، جو لوگ بینک میں نوکری کرتے ہیں اب ان کے بارے میں پوچھو کہ مولانا صاحب وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ قربانی کرتے ہیں، ان کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کلیئر کر دوں، نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بینک ایسا نہیں ہے جہاں سود کا کاروبار لکھا نہ جاتا ہو، درج نہ ہوتا ہو۔ اسٹیٹ بینک لے لو، ICICI بینک لے لو، گرامین بینک لے لو، ریزرو بینک، کوئی بھی بینک ہو، آپ اس میں نوکری کر رہے ہیں، آپ کھاتے نہیں ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہے، آپ اتنا ہی نکالتے ہیں جتنا آپ کا ہے، سود بڑھتا آپ چھوڑ دیتے، آپ نہیں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، لیکن صرف کھانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سواء۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سنیے، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر۔ خدیا نے تو آپ کو ہنسایا ہے، ہم یہاں قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں۔ بیچارہ راستے میں ہم سے کہہ رہا تھا مولانا صاحب ہم کو اتنا قرآن حدیث نہیں آتی ہے، ہم تو بھیک مانگا کرتے تھے، 2 روپے 4 روپے کوئی دیتے، اللہ نے جس کے پاس جیسا علم ہے اس نے بتایا۔ میرے بھائیوں، یہاں قرآن ہے اور حدیث ہے، ایک طرف آیتیں ہیں ایک طرف حدیث ہے، سنو۔ لعن اللہ علی آکل الربا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، وموکلہ سود کھلانے والے پر، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ سود لکھنے والے کے اوپر۔ جرجی صاحب سود کھاتے نہیں ہیں،
کسی کو 1 لاکھ دے کے 10 بھی نہیں لے رہے ہیں. بینک میں میرا بھی پیسہ 1 لاکھ جمع ہے, 1 سال کے بعد نکالنا ہے تو 1 ہی لاکھ نکالنا ہے, جو بڑھ گیا بیاج تو ہم نہیں لے رہے. نہیں صاحب, بیاج ہم نہیں کھائیں گے, لیکن ہم بینک میں نوکری کر رہے ہیں. آپ کا 1 لاکھ کا 1,03,000 ہو گیا, ہم لکھ تو رہے ہیں, ہم چڑھا تو رہے ہیں کہ 1,03,000. آپ کا بڑھ گیا, لکھ تو رہے ہیں ہم 1,03,000. یہ لکھنے پر بھی لعنت. اور کیا کہا, وہ شاہدہی, گواہی دینے والا, سود لینے والے کی بھی گواہی, سود دینے والے. ہاں میرے سامنے اس نے دیا تھا, ہاں میرے سامنے اس نے لیا تھا. ان دونوں گواہوں پر بھی لعنت. اور کیا کہا اللہ کے رسول نے, وقال لهم سواء, یہ سب برابر ہیں, کھاؤ یا نہ کھاؤ, لکھ رہے ہو کھانے والے کے برابر, اس پر بھی لعنت. اب یہ بتائیے کہ آپ بینک سے اپنا ہی 1 لاکھ روپے نکال کے لائے ہو, 10,000 کا بکرا لے کے قربانی کر رہے ہو, لیکن سودی کاروبار لکھتے تو ہو, کام ہے انٹری تو کرتے ہو, آپ کی قربانی کہاں سے جائز ہے؟ آپ نہیں کھا رہے, لکھتے ہیں کھانے والے کے برابر ہیں. کبھی جھگڑا ہو گیا, آپ نے کہا نہیں صاحب ان کا 1 لاکھ روپے جمع تھا اور انٹرسٹ بڑھتے ہوئے آج 1,05,000 ہو گیا, آپ گواہی دے رہے ہیں, آپ نے گواہی دی, کھایا نہیں ہے لیکن گواہی دی, آپ برابر ہو گئے کھانے والے. سود کا معاملہ دیکھ رہے ہیں کتنا پیچیدہ ہے, سود کا منظر دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بھی ایک ناجائز طریقہ ہے مال کھانے کا. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمانو والو تم ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے, باطل طریقے سے مت کھاؤ. مدد کرنا سیکھو, تعاون کرنا سیکھو. اللہ کی قسم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کر لو جیسے کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں ایسے ہی رزق دے گا کھانے کے لیے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب آتی ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اچھا, ہم اور آپ کتنی روٹی کھا سکتے ہیں؟ 2 بڑی ہے, 3 4 چھوٹی چھوٹی. ہم لوگوں کے یہاں بڑی بنتی ہیں, آپ کے یہاں چھوٹی بنتی ہے. بڑی بھی بنتی ہے آپ لوگوں کے یہاں, میں جانتا ہوں. کلائی کی روٹی تو بہت ہی بڑی بنتی ہے. اب سنیے میرے بھائیوں, یہاں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جب اس کی تقریر چل رہی تھی تو آپ بولے, ہنسے, سب کچھ ہوا, لیکن یہاں سنیے آپ کتنی کھا لیں گے. ایک مچھلی ہوتی ہے, وہیل مچھلی, سنا ہے نام, وہیل مچھلی, جانتے ہو وہ سمندر میں جب گھومتی ہے, سمندر میں رہتی ہے, وہ ایک دن میں کتنا کھاتی ہے؟ منہ پھڑا ساری مچھلیوں کو کھا گئی, وہ جو منہ میں آ رہا ہے. ایک دن میں 40 ٹن, 1 کلو نہیں, 2 کلو نہیں, 3 کلو نہیں, 40 ٹن کھاتی ہے. 100 کلو کا 1 کنٹل, 100 کنٹل کا 1 ٹن. دیکھ رہے ہیں نا, 100 کلو کا 1 کنٹل اور 100 کنٹل کا 1 ٹن کتنا کھاتی ہے؟ 40 ٹن. کتنے دن میں؟ 1 دن میں. میرا رب وہ ہے جو وہیل مچھلی کو بھی سمندر کی تاریکی میں, اندھیرے میں 40 ٹن اس کو کھانا کھلاتا ہے, 40 ٹن اس کے پیٹ میں پہنچاتا ہے. اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے. آئے 2 روٹی 3 روٹی 5 روٹی کے لیے سود کھانے والوں, چوری کرنے والوں, ڈکیتی ڈالنے والوں, تمہیں اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ میرا رب تو 40 ٹن 100 ٹن کا 100 کلو کا 100 کنٹل کا 1 ٹن 40 ٹن مچھلی کو, ویل مچھلی کو کھلاتا ہے. میرا رب تو اس کو بھی بھوکا نہیں سلاتا ہے. تجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو اپنے بھائی کی مجبوری کا فائدہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو اس کو 1 لاکھ دے کر 1,10,000 کیوں لے رہا ہے؟ تو اس سے 100 روپے کی جگہ پر 500 روپے کیوں لے رہا ہے؟ تو کیسا مسلمان ہے؟ تجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں رہا؟ تجھے اپنے رب کی, اپنے اللہ کی ذات کے اوپر توکل کیوں نہیں رہا؟ تو توکل کر, بھروسہ کر. میرا رب جب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتا ہے, تو اشرف المخلوقات ہے, تو افضل ہے, تو سب سے بہتر ہے, تو نماز پڑھنے والا اور روزہ رکھنے والا ہے. تو اپنے رب کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. تو
مسلمان بھی ہے, لا الہ الا اللہ پڑھتا بھی ہے, تو نماز کا بھی پابند ہے, پھر تجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ تو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کر. اللہ کہتا میرے بندو میرے اوپر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے کرنا چاہیے, تو ہم تمہیں بھی ویسے ہی رزق دیں گے, روزی دیں گے جیسے ہم چڑیوں کو دیتے ہیں. وہ صبح اڑتی ہیں تو بھوکی ہوتی ہیں, لیکن شام کو جب وہ جنگلوں سے اپنے گھونسلوں میں جاتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. ہم تمہیں بھوکا اٹھائیں گے ضرور, لیکن بھوکا سلائیں گے نہیں. تم بھروسہ تو کرو میرے اوپر. ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہمارا رب تو وہ ہے, ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو کالی رات میں, کالے جنگل میں, کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی جب چیونٹی چلتی ہے تو اتنی بلندی سے وہ اس چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے. اس کے جب پیر کے رکھنے کی جو آہٹ ہوتی ہے, ہمارا رب اس آہٹ کو بھی سن لیتا ہے, اس کو بھی غذا دیتا ہے. اللہ نے اس کو پیٹ دیا ہے تو ایسی ناک بھی دی ہے اس معمولی چیونٹی کو کہ ہم